أما بعد فقد قال أبو الحسن المازي عليه السلام: قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. اور سر کو بھی یہ باطل حق کی حمایت اور باطل کا ابطال، یہ حق تعالیٰ کی ایک عظیم سنتوں میں سے سنت ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول حدیث مبارک جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ حق کہیں اگرچہ حق کہنے میں آپ یہ کی نجات ہے، اور باطل کو چھوڑ دیں اگرچہ باطل کہنے میں آپ کو نجات مل رہی ہو، اس لیے کہ باطل کہنے میں آپ کی ہلاکت ہے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے میں معمولاً ہر شخص کا تقریباً یہ وتیرہ ہے، ہر شخص کی یہ عادت ہے کہ وہ زیادہ تر حق کہتا ہے جب اس کا حق کہنا دوسروں کے خلاف ہو، اور ہم بڑا سینہ تان کے اعلان کرتے ہیں کہ میں بڑا حق گو ہوں، حق کے معاملے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایسے ہی شخص کہ اپنی ذاتی مسائل میں جو وہ موقف پیش کر رہا ہے یا جو اس نے وتیرہ اپنا رکھا ہے، حق اگر اس کے خلاف ہو تو پھر نہ وہ حق سنتا ہے، نہ حق مانتا ہے، نہ حق پہ عمل کرتا ہے۔ اگر ایک ایسا شخص جس سے ہماری وابستگی ہے دلی طور پر یا کسی اور وجہ سے، اور اس کا رویہ، اس کا کام، اس کا فیصلہ حق کے برخلاف ہو، تو ایسے مورد میں بھی نہ ہم حق سننا چاہتے ہیں، نہ حق کہنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی حق پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، در حقیقت حق کہنا یہ ہمارے پاس ایک قطر ہے کہ جو دوسروں کی عزت کے ٹکڑے کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہمیں حق سے کوئی لگاؤ یا کوئی محبت اور حق سے کوئی وابستگی اور تعلق نہیں ہے۔ بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کاموں میں جہاں کہیں بھول چوک یا لچک دیکھتے ہیں تو بے دریغ حق بیان فرماتے ہیں، بے دریغ حق کا پرچار کرتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے
کہ اپنے ذاتی مسائل میں اس سے بڑھ کر حق مخالفت کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری زبان سے تبلیغ اور شور مچانا، حق کی خاطر اور حق کی حمایت کرنا کوئی مؤثر نہیں ہوتا، کیونکہ عملی طور پہ ہم حق کے پابند نہیں ہوتے۔ یہ جو تبلیغ اور ارشاد کا فریضہ ہے، یہ فریضہ بناوٹ اور مصنوعیت کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ سخت سے سخت الفاظ یا انتہائی نرم الفاظ، نرم لہجہ، لیکن حق کی تبلیغ کرنے والا، حق کہنے والا اگر اس کے بدن پر، اس کے کاموں میں، اس کی سوچ پر، اس کے فیصلوں پر حق کی حکومت نہیں ہے تو جتنا شور مچاتا رہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ہماری سب سے بڑی معاشرتی خرابی بھی یہی ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ حق کی گفتگو سنتے ہیں، واعظ و نصیحت کو سنتے ہیں، اپنی انتہائی قیمتی چیز زندگی کو خرچ کرتے ہیں تو اسے آئینہ کے طور پہ نہیں لیتے، اسے ہم اینک کے طور پہ لیتے ہیں۔ آئینہ کے طور پہ لینے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اسے میزان بنا کے اپنے کاموں کو تولا جائے، اپنی شخصیت کو تولا جائے، لیکن ہم ہمیشہ اس سے اینک کا کام لیتے ہیں، دوسروں کی شخصیت کے لیے اسے میزان بناتے ہیں۔ وہ جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں اس کے آئینے سے دوسرے کے کاموں کو پرکھتے ہیں، اور پھر ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص حق کا حامی نہیں ہے، یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ لیکن کتنے ہی ایسے مسائل ہیں کہ جن مسائل میں ہماری کچھ ذاتی اغراض، کچھ ذاتی منافع یا کچھ وابستگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان موضوعات پہ ہم نہ حق جاننا چاہتے ہیں نہ حق سننا چاہتے ہیں۔ ان مسائل میں ہم اپنے آپ کو حق سے بانتر سمجھتے ہیں اور حق کو اپنے سے بہت پستر سمجھتے ہیں۔ یہ زندگی کی نفاق والی روش ہے کہ انسان دوسروں کے لیے حق کی پابندی کا خواہش مند ہو، لیکن اپنے کاموں کی نسبت حق سننا بھی گوارا نہ کرتا ہو۔ جس گھر کی طرف اور جس جہان کی طرف ہم جبری سفر پہ نکلے ہوئے ہیں اور جہاں پر ہمارے اس سفر خاتمہ ہونا ہے، اس سفر کا آخری پڑاؤ وہ انتہائی دردناک اور انتہائی تفتیشی مراحل کا حامل ہے۔ انسان کی زندگی کا سفر اور اس کا نتیجہ قیامت کے روز یوم حساب و کتاب، اس دن انسان کو اپنی زندگی اور کاموں کا نتیجہ ملنا ہے۔ خیر بعض لوگ تو العیاذ باللہ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کے رشتہ دار سمجھتے ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو یہاں جنت کی رسیدیں موجود ہیں، بہت سے ایسے ہیں، یہ میں
سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ڈائریکٹ مجھے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا آپ ہماری جنت کی فکر نہ کریں، جنت میں تو ہم چلے گئے. ان کے تعلقات اچھے ہیں، الیاذ باللہ اللہ سے کچھ ایسا لین دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجبوری ہے، انہیں تو جنت میں بھیجے ہی گا. یہ جو ہم غریب عوام ہیں جن کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، یہ سارے ان کے لیے مصیبتیں ہیں، یہ سارے مسائل ان کے لیے ہیں. لیکن اس سفر کا انجام انتہائی المناک اور انتہائی دردناک ہے. یہاں تو انسان اپنے ضمیر اور وجدان کی آواز کو دبا دیتا ہے. وہ تو ایسا مقام ہے جہاں پر انسان اپنے اعضاء کی گواہی کو نہیں چھپا سکے گا. یہ اعضاء جو یہاں صامت ہیں، خاموش ہیں، اس عظیم عدالت میں یہ سب اعضاء بولنا شروع کر دیں گے. لہذا وہاں کوئی چھپانے کے لیے گنجائش باقی نہیں رہے گی. وہاں نہ تو کوئی تعلقات کام آنے ہیں اور نہ ہی انسان کے منصب اور شخصیت نے وہاں پر انسان کے لیے کسی مسئلہ کو حل کرنا ہے. بلکہ الہی قانون تو یہ ہے کہ جتنا کسی کا منصب بڑھتا ہے اس کی نسبت گرفت شدید ہو جاتی ہے. یہ میری کوئی گپے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سینہ گزر علم ہے. جا کے سورہ احزاب پڑھ لیں جہاں پہ سرکار دو عالم کی ازواج کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے. وہاں اس بات کی صراحت فرمائی ہے. چونکہ سرکار دو عالم سے ایک رشتہ ہو گیا ہے، ایک تعلق ہو گیا ہے، اس بنا پر قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر تم برائی کرو گی تو تمہیں عذاب بھی زیادہ کیا جائے گا، جس طرح کہ تم نیکی کرو گی تو تمہارے لیے ثواب بھی زیادہ تمہیں عنایت کیا جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جو اپنے سید ہونے پہ فخر کرتے ہیں اور سینہ نکال کے خداوند متعال کے فرامین کی معصیت کرتے ہیں، اس نسبت پہ کہ ہم تو سادات ہیں، جنت ہم نے تو دوسرے لوگوں میں بھی تقسیم کرنی ہے. بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سادات کو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قیامت والے دن آپ سے ہی جنت لینی ہے. اس سے بے پرواہ کہ اگر ایک عارضی رشتہ کے تعلق سے ان خواتین کے عذاب میں برے کاموں پر اضافہ ہو سکتا ہے تو پھر جن کے خونی رشتے ہیں، جن کا خونی تعلق ہے، ان کے لیے بھی گناہ کے عام لوگوں والی سزا نہیں ہوگی. اس بھی مد نظر رکھنا چاہیے. علم اور حق سے اطلاع اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کی شخصیت کو تولیں، ان کا وزن لگائیں، ان کی قیمت لگائیں. اگر کوئی علم کو اور حق سے اطلاع کو اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ انتہائی غلیظ اور برا کام ہے، اور یہ علم کا انتہائی کبھی استعمال ہے، سب سے برا استعمال ہے. علم اور حق سے اطلاع انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے حاصل کرتا ہے کہ دوسروں کی جنت کا ٹھیکہ خدا را اور کو دے دیں، اپنی جنت کی فکر کریں. ماشاءاللہ یہاں جتنے بھی لوگ جمعے میں تشریف لاتے ہیں مذہب اور دین کے بڑے پابند لوگ ہوتے ہیں اور ضدی بھی ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں. اب جو حضرات تشریف لا رہے ہیں خطبہ شروع ہو چکا ہے، جو آئے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا. اب اس سے بے پرواہ کے پیچھے جو بیٹھے والے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم
مزاحمت پیدا کر رہے ہیں۔ کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دوران خطبہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں شریعت اسے پسند کرتی ہے۔ تو اگر پڑھنی ہوتی ہے خطبے کے بعد یا خطبے سے پہلے تشریف لے آئیں، یہ کام کریں۔ لیکن بہرحال یہاں تو معمولاً مولوی کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کی باتوں پہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ میں پھر آج میرا خطبہ رہ گیا، ایک بات عرض کرنی تھی، چونکہ بہت سے بزرگ اور مفکرین ظاہر ہے کہ یہاں تشریف لاتے ہیں، جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں، دینی اطلاعات بھی رکھتے ہوتے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، اور بڑی عناد اور ضد والی طبیعت پہ خطبے کو سوچا کرتے ہیں۔ یہ جیسے انسان دشمن کی بات سننے جاتا ہے نا، سیاسی مخالف جو ہوتا ہے، بندہ بھیجتا ہے کہ اس کی باتیں سن کے آؤ تاکہ ان کا جواب دیا جا سکے، اس پر شرح اس کی جا سکے، اس پر جرح کی جا سکے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، میں یہاں جو خطبے دیتا ہوں نہ کسی پہ تنقید کے لیے ہے، نہیں، تنقید میرا شیوا ہے، لیکن ایک میری منصبی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اگر دین کے نام پہ کوئی برائی پھیلاتا ہے یا معاشرے میں کوئی بری عادت وبا کا رخ اختیار کر لیتی ہے تو اس کی برائی کا تذکرہ کر دوں۔ باقی آپ آزاد ہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے بھی کسی شخص کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ ضرور اچھے کام کرے۔ ہدایت کا اہتمام فرما دیا ہے، انتظام فرما دیا ہے، جو چاہے من شاء فلیؤمن، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ کافر بن جائے، اللہ کے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، اور پھر جب لوگوں کا رد عمل آتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں ان کی مزید تائید ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک نظریہ چل رہا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو بس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو سادہ اذہان ہوتے ہیں، بالخصوص نوجوان، انہیں اس قسم کے اعلیٰ تحقیقات سپلائی کی جاتی ہیں، چونکہ انہیں اسی سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہر شخص کو آزادی اچھی لگتی ہے، پابندیوں سے انسان نفرت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ میں ایک جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کا تکرار کر دوں اور اپنی گزارش آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو تو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ پھر ائمہ اہل بیت، انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جو اعمال کی پابندی کرتے رہے ہیں، کیا ان کا عقیدہ ٹھیک تھا یا العیاذ باللہ ان کا عقیدہ مشکوک تھا؟ وہ جو معلم عقائد ہیں، جنہیں حق تعالیٰ نے واقعات کی اطلاع دی ہے، علم اپنے حضور سے عنایت کیا ہے، وہ انتہائی صحیح ترین عقیدہ ہونے کے باوجود زندگی کے آخری لمحات تک اعمال خیر انجام دیتے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کا کس شخص کو علم نہیں ہے کہ بستر بیماری پہ پڑے ہوئے بھی ایک شخص جو ہے حضرت کو ایک طرف سے ایک شخصیت جو ہے مسہارہ دیتی ہے، دوسری شخصیت دوسری طرف سے، اور اس حالت میں، اس کمزوری اور ناتوانی کی حالت میں مسجد نبوی میں جا کے نماز جماعت اقامہ فرماتے ہیں۔ آپ کے عقائد اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہاں گویا کہ العیاذ باللہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقائد میں بھی اشتباہ تھا۔ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں؟ عقیدہ پختہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس معبود کی معرفت پیدا کر لیتا ہے، اس پہ اس کا پختہ عقیدہ ہو جاتا ہے، تو وہی عقیدہ اور ایمان اسے ابھارتا ہے کہ اس کے ہر عمل، اس کے ہر امر کی اطاعت کی جائے۔
اگر کہیں یہ جذبہ ایمان سے نہیں ابھرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعوے دار جو ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹ بول رہا ہے یا اس کا ایمان ناقص ہے، جو اس سے یہ تقاضا نہیں کر رہا ہے۔ اور پھر چونکہ ہمارے مقدس عبادات میں سے ایک عزاداری ہے، اور عزاداری کی نسبت ویسے عمومی ہی الحمدللہ رب العالمین، اس صدی کی جو خوبی ہے، 21ویں صدی کی جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مولوی بھی اس کے عقیدے کی تصدیق کی سند عوام نے عطا کرنی ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ عوام اپنے عقائد کی تشخیص کے لیے علماء کے پاس جاتے تھے کہ اس کا عقیدہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ عوام نے یہ منصب سنبھال لیا ہے، کسی بھی پڑھے لکھے شخص کے عقیدے کی تصدیق کی سند عوام سے چاہیے ہوتی ہے، جسے وہ ہدایت فرما دیں کہ یہ بڑا حق پرست مولوی ہے، پھر جو ہے وہ اس کا کام چلے گا۔ ورنہ جو بھی کوئی اپنے ایسے عقیدے کا اظہار کرے گا جو ہمارے عوامی مفکرین، علماء، علامہ، یہ عوامی جو ہے مجتہد، ان کے نظریات کے خلاف ہوگا تو پھر اس پہ گمراہی کا فتویٰ آئے گا، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ یہ فتوے جو احتیاط سے دیتے ہیں وہاں تو علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی روشنی ہوتی ہے جو مجبور کرتی ہے کہ اس زبان کو کنٹرول سے استعمال کیا جائے دینی مسائل میں۔ جب انسان علم سے بے بہرا ہوتا ہے تو پھر اس لیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ کیونکہ میں ایک دو ہفتے سے دوران خطبہ بعض وہ قباحتیں جو ہماری اس عظیم عبادت میں سرایت کر گئی ہیں کہہ رہا تھا، تو بہت سی طبیعتوں پہ ناگوار گزری ہے۔ شاید کئی لوگوں کے اس سے منافع ضائع ہو رہے ہوں، کوئی آمدن کا مسئلہ ہو، چونکہ میں اگر حلال پہ خطبے دینا شروع کر دوں تو مسجد کی کمیٹی بھی تنگ آ جاتی ہے، ہماری آمدن کم ہو گئی ہے آپ کے خطبوں سے۔ تو یہ پرابلم تو ہے، میری بات سے پرابلم تو نکلتے ہیں۔ بھائی میں نہ کسی کی آمدن بند کرنا چاہتا ہوں، نہ آمدن میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو صرف اس چیز کے پیچھے ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بطور عبادت اس میں اخلاص استعمال کریں، تاکہ آپ کا وقت بھی آپ کے لیے مفید واقع ہو، جو آپ دولت خرچ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے سود مند اور فائدہ دہ ہو۔ میں تو اس پہ زور لگا رہا ہوں۔ ہاں کسی کو اگر نہیں ضرورت ہے تو وہ ان باتوں پہ عمل نہ کرے۔ دیکھیں میں تو کتنی دفعہ خطبوں میں کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور قیامت والے دن اس خالق حقیقی کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنے کاموں کا جواب دینا ہے، وہ میری باتوں پہ توجہ کریں۔ اور جنہیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، بادر سے اس طرف لوگ مریں گے، یا ہم نے اس قیامت والے دن کسی کے سامنے باز پرس نہیں ہونا، ہم نے کسی بھی چیز کا جواب نہیں دینا، ان کے لیے میری باتیں انتہائی فضول ہیں، انہیں میری باتوں پہ غور ہی نہیں کرنا چاہیے، سننا ہی نہیں چاہیے۔ زندگی جیسی قیمتی چیز کو میری باتوں کے سننے پہ انہیں خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہ کسی پہ تنقید کرتا ہوں، نہ تنقید کا عادی ہوں، میں تو انتہائی بزدل بندہ ہوں۔ آپ دو تین دفعہ مجھے سخت نظروں سے دیکھیں گے غصے کی عادت میں، تو مجھے آگے سے بات ہی بھول جائے گی، خود پہ ہی بھول جائے گا، میں مختصر کر دوں گا کہ بھائی جناب یہ بڑے غصے سے ناراض ہو رہے ہیں، میں تو اتنا بزدل بندہ ہوں۔ لیکن اگر میں یہ حقیقتیں بیان نہیں کرتا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتے قیامت والے دن صفائی کریں گے۔ کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فرشتے ایسے مخلوق ہیں جن کے دل میں رحم نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں، بس وہ رحم اور یہ ترس کھانا اللہ کے حکم کے بعد ان کے ہاں یہ سب چیزیں بے مفہوم ہو جاتی ہیں۔ میں تو اپنے در سے یہ باتیں کرتا ہوں کہ قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہو کہ ایک غلطی جو آپ نے دیکھی اس کا لوگوں کو تذکر کیوں نہیں دیا، اور پھر ایسے لوگ اس سارے
مجمع کے ٹھیکیدار نہ بن جائیں۔ شاید کئی لوگوں کو یہ چیزیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہو، وہ اپنی سوچ میں اپنے کاموں میں ترمیم کرتے ہوں، آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، کوئی ایسی ٹینشن کی بات تو نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کتنے احکام دیے ہیں، اولاً تو ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھیں بھی تو قرآن کے احکام کو ہم نہیں مانتے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مجبوری والی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے اتنا نہ ڈرائیں کہ میں جو ہے وہ حق کہنے میں جو ہے وہ زبان میں لکنت آ جائے کہ بھائی کوئی بندہ بعد میں مجھے یہ نہ کہہ دے وہ نہ کہہ دے۔ کسی کو یہاں گالی تو نہیں دی جاتی، حق بیان کرنے دیں، اس پہ تنقید نہ فرمائیں، پسند نہیں آتا تو قبول نہ کریں۔ پھر آپ کے پاس تو عوام ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس بڑا اچھا حربہ ہے، آپ خطبہ سنیں جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لوگوں کو کہیں مقصر ہے وہاں بھی ہے وہاں نہ جائیں، یہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، اسے کھلے دل سے استعمال کریں، کھلے دل سے، کیونکہ جس کی ہمارے ہاں تردید کرنی ہو اس پہ مقصر کا لیبل لگا دیں، وہابی کا لیبل لگا دیں، اس کو یہ مرض اتنا خطرناک حد تک کمزور کر دے گا کہ کوئی شخص اس کے نزدیک ہی نہیں جائے گا، اس کی بات ہی نہیں سنے گا۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا قوی ہتھیار ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک یا دو بندے جنہیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، وہ اس کا باعث نہ بنے کہ وہ سارے لوگوں کو ان چیزوں سے محروم کر دیں یا کم از کم مجھے محروم کر دیں۔ آپ لوگوں کا انتہائی شکریہ ہے کہ آپ میری بے ربط باتیں، تلخ مزاجی کو قبول کرتے ہیں۔ میرا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس پورے مجمع میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس سے میرا کوئی ذاتی پرابلم ہو، کسی نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو، کسی نے میرے بینک بیلنس سے کوئی چیز نکال لی ہو، کیونکہ میرا تو پورے پاکستان میں کسی بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، نکالنا کسی نے کیا ہے۔ یہ چندہ مانگنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو رحم آ جائے تو میرے چندہ سپلائی کرنا شروع کر دیں، ہے ہی نہیں، تو ایسی میری کوئی چیز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے اٹھائی ہو۔ میرا تو جھگڑا جب بھی کمیٹی سے بھی ہوگا تو اسی لیے ہوگا کہ یار یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے احکام کو نافذ ہونے دے، اس سے زیادہ میرا جھگڑا نہیں ہے، کوئی آئے کوئی جائے، اس سے زیادہ میرا کوئی ان سے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ آپ سے بھی اسی طرح میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ آپ کی ضدیت میں یہ باتیں کرتا ہوں، کیونکہ معاشرے میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان وبائی امراض کی روک تھام نہ کی جائے تو پورا معاشرہ اس لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو ان امراض کی ہم تشخیص دیتے ہیں، بس کوئی اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ضرور نسخہ استعمال کریں۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق آل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین ہمیں صحیح طور پہ مذہب کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔